أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ہم اس موضوع کو سنیں گے فضیلت الشیخ محمد منیر قمر حفظہ اللہ. بڑا وسیع مطالعہ رکھتے ہیں، وسیع تجربات آپ کے پاس ہیں. ہم شیخ محترم سے گزارش کرتے ہیں، اپیل کرتے ہیں، درخواست کرتے ہیں کہ ہمیں بتائیں کہ عقیدے کے معاملے میں ہم کیسے مطالعہ کریں، سیرت کے باب میں کیسے مطالعہ کریں، کہاں ہماری ابتدا ہو، کہاں اختتام، اور کن کن کتابوں کو ہم منتخب کریں اور کن کن مشائخ کو ہم منتخب کریں. بہرحال میں اسی شعر کے ساتھ دعوت دیتا ہوں. بہت یاد آتی ہے بات پرانی، ہمیں دنیا سے کیا مطلب، مدرسہ ہے وطن اپنا. ہمیں دنیا سے کیا مطلب، مدرسہ ہے وطن اپنا. مریں گے ہم کتابوں پر، برف ہوگا کفن اپنا. استاد محترم فضیلت الشیخ محمد منیر قمر حفظہ اللہ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. اقرأ وربک الاکرم الذی علم الانسان ما لم یعلم، الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. ہر قسم کی تعریف و توصیف اور حمد و ثنا خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے. وہ خالق و مالک جس نے ہمیں ان گنت نعمتوں سے نواز رکھا ہے. اس قدر نعمتیں کہ اگر انہیں کوئی شمار کرنا چاہے تو یہ بات اس کے بس سے باہر ہے. جیسا کہ اللہ رب العزت نے اپنی کتاب مقدس میں 2 مقامات پر فرمایا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا بھی چاہو تو گن نہیں سکتے. اللہ رب العزت نے ہمیں مسلمان بنایا، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، اور اللہ رب العزت نے ہمیں وہ دین دیا جو انتہائی کامل و مکمل دین ہے، جس کے کامل و مکمل ہونے کی شہادت اللہ رب العزت نے خود کتاب مقدس میں دی. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اور اس کی ان بے شمار نعمتوں میں سے ہی ایک نعمت یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں عقل و شعور سے نوازا ہے. اپنے دین کا کچھ علم ہمیں عطا فرمایا ہے. یہ اس کی بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ اگر وہ نہ چاہے، آدمی چاہے کتنی بھی کوشش کرے، اگر اللہ نہ چاہے تو کیا وہ علم حاصل کر سکتا ہے؟ اس کی نعمت سے، اس کی رحمت سے ہی یہ ممکن ہوتا ہے کہ آدمی علم حاصل کرے. اور علم کا حصول انتہائی فضیلت والا کام ہے.
اللہ رب العزت نے آسمان سے جو پہلی وحی نازل فرمائی ہے وہ یہی ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ پہلی وحی پڑھیے، اور پہلا لفظ جو آسمان سے نازل ہوا پڑھیے، اقرأ۔ اللہ رب العزت نے ہمیں پڑھنے کا حکم دیا، اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فریضہ قرار دیا۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان مرد و عورت پر علم کا حاصل کرنا فرض ہے، اور علم کو حاصل کرنے کے لیے ظاہر ہے کہ ہمیں مطالعہ کرنا پڑے گا، پڑھنا پڑے گا، اور پڑھنے کے لیے پہلے ہمارے پاس کتابیں ہونی چاہیے، اور کتابوں کے لیے ایک معیار ہونا چاہیے، اور پھر کتابوں کے مطالعہ کے لیے ایک تدریج ہونی چاہیے۔ مطالعہ کے سلسلہ میں یہ کئی مراحل ہیں، بلکہ بعض اہل علم نے تو مطالعہ کرنے کے لیے ایک بات یہ بھی ذکر کی ہے کہ مطالعہ کرنے کے لیے ماحول ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ کہیں بھی بیٹھ کر آپ مطالعہ کرنا شروع کر دیں گے اور آپ اس کو صحیح طور پہ سمجھ جائیں گے، بلکہ ایک صاحب نے تو بڑی مزیدار بات کہی ہے، کہا کہ اگر مطالعہ ترکیز کے ساتھ، پوری توجہ اور دل جمعی کے ساتھ مطالعہ کرنا ہو تو وہ کسی ایسے مقام پہ نہیں ہونا چاہیے جہاں پاس سے رنگ برنگے کھانوں کی خوشبو آ رہی ہے۔ آپ کی توجہ کھانے کی طرف زیادہ ہوگی، کتاب میں کم ہو جائے گی۔ کچھ باتیں ایسی ہیں کہ یہ روشنیاں کیسی ہونی چاہیے، وہ آج الحمدللہ وہ ہمارے لیے بہت آسانیاں ہو گئی ہیں۔ روشنیاں ہر طرح کی موجود ہیں، جس رنگ کی چاہیے۔ پہلے زمانے میں جب روشنیاں کم تھیں، ہمارے علماء سلف صالحین چاند کی روشنی میں پڑھتے رہے، رات کو چاند کی روشنی میں مطالعہ کرتے رہے، اور دیا، چھوٹی سی لائٹ دیے میں پڑھتے رہے۔ پھر آہستہ آہستہ لالٹینیں آئیں اور آج بجلی آ گئی ہے۔ لائٹ کیسی ہونی چاہیے، بیٹھنے کی کیفیت کیسے ہونی چاہیے، یہ آج الحمدللہ عام سی باتیں ہیں۔ آج جو اہم چیز ہمارے سامنے ہونی چاہیے وہ یہ کہ مطالعے کو کس نہج پہ لیا جائے کہ ہمارے لیے وہ مفید ہو۔ ہمارے سلف صالحین نے کتابوں کو پڑھنے کے لیے تکرار سے کام لیا۔ ایک چیز جو ہمارے آج کل بہت کم رہ گئی ہیں، ایک مرتبہ کتاب کو دیکھ لیا، پھر اس کو اپنی نظر سے وہاں رکھ دیا کہ جہاں شاید دوبارہ ہاتھ ہی نہ لگے، جبکہ یہ چیز علم کی پختگی کے لیے نقصان دہ ہے۔ آپ ایک بات کو بار بار پڑھیں، ایک کتاب کو بار بار پڑھیں تاکہ وہ بات آپ کے ذہن و دماغ میں پوری طرح نقش ہو جائے، اور یہ سلسلہ مکرر سے کرر تک نہیں بلکہ 100 کرر تک جائے تب بھی کوئی حرج نہیں۔ امام مزنی معروف ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھی اور ان کے شاگرد، وہ کہتے ہیں قرأت الرسالۃ علی الشافعی 80 مرہ۔ کتاب الرسالہ معروف ہے، میں نے کتاب الرسالہ امام شافعی کی جو کتاب ہے ان کے سامنے 80 مرتبہ پڑھی، اور ہر مرتبہ جب میں پڑھتا تو وہ کسی نہ کسی جگہ پہ رک جاتے اور وہاں کوئی نہ کوئی تصحیح اور کوئی نہ کوئی تعدیل کرتے، اور بالآخر مجھے کہا اب اللہ ان یکون کتابا صحیحا غیر کتابہ، اللہ نے اس بات کا انکار کر دیا ہے کہ اس کی کتاب کے علاوہ کوئی دوسری کتاب صحیح ہو پائے، کوئی نہ کوئی غلطی، کوئی نہ کوتاہی رہ جاتی ہے۔ ایک مرتبہ پڑھا اور رکھ دیا، مسئلہ دیکھا ضرور تھا لیکن اب اس میں سے کچھ چیزیں یاد ہیں کچھ یاد نہیں، اور جب کبھی بیان کرنے کا موقع آیا تو کچھ ادھر سے لیا کچھ ادھر سے لیا اور اصل بات کو خلط ملط کر دیا۔
طالب علم ساتھی ہیں، عزیز ہیں ہمارے، یہ رنگ نہ ہو، بلکہ پڑھیے اور بار بار پڑھیے۔ اور پھر اگر قرآن کریم کو آپ پڑھیں گے بار بار تو ہمیشہ آپ کو کوئی نہ کوئی نئی سے نئی چیز ملے گی۔ آپ اندازہ کریں کہ قرآن کریم کو نازل ہوئے کوئی تھوڑا سا وقت ہوا ہے، 1500 سال ہو گیا قرآن کریم کو نازل ہوئے، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی تفسیر سے لے کر آج تک کوئی زمانہ ایسا گزرا ہے کہ اس میں تفسیر نہ لکھی جا رہی ہو۔ ہر زمانے میں علماء تفسیر لکھتے آ رہے ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ ہر زمانے کے علماء نے تفسیروں میں کوئی نہ کوئی نئی بات ضرور ذکر کی۔ قرآن کریم کو جتنی مرتبہ پڑھیں گے انشاءاللہ آپ کو نئی سے نئی چیز سامنے آتی رہے گی، ملتی رہے گی۔ اور پھر کتاب کو ایک مرتبہ صرف پڑھ لیں تو ٹھیک ہے، بعض اہل علم نے اس کی مثال دی ہے، ایسے ہیں کہ جیسے آپ کسی ایک دوست کو پہلی مرتبہ ملیں۔ کتاب کو ایک مرتبہ پڑھنا ایسے ہی ہے جیسے کہ کوئی دوست آپ کو ایک مرتبہ ملا، اور جب آپ اسی کتاب کو دوسری مرتبہ کھول کے پڑھیں گے تو ایسے لگے گا کہ جیسے آپ کسی اپنے پرانے دوست سے مل رہے ہیں۔ یعنی کتاب سے آپ کی جان پہچان پہلے تھوڑی ہو چکی ہے، اب دوبارہ پڑھیں گے بہتر طریقے سے اس کو پڑھ سکیں۔ کتاب کو صرف ایک مرتبہ پڑھ کے اپنی اپروچ سے دور نہ کر دیں، جیسے ہمارے لوگوں نے اکثر قرآن کریم کو کیا ہوتا ہے۔ رمضان آیا تو قرآن کریم کو اتار لیا، اور رمضان گیا تو قرآن کریم کو ایسے طاق پہ رکھا، جو علامہ اقبال اشارہ کر گئے ہیں نا، طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، ایسے طاق پہ رکھ دیتے ہیں جہاں ہمارا ہاتھ ہی نہ پہنچ سکے۔ اور نیت کیا ہے؟ نیت اچھی ہوتی ہے کہ کہیں بے ادبی نہ ہو جائے۔ اب بے ادبی کا معیار کیا ہے وہ پھر ایک الگ بات ہے کہ یہ بے ادبی کس کو سمجھتے ہیں۔ اس طرح ہماری کتابوں کا بھی معاملہ ہوتا ہے کہ کتابوں کو کچھ اس انداز سے رکھا جائے کہ کسی کے ہاتھ نہ لگیں، کسی بچے کے ہاتھ نہ لگ جائیں۔ کتابوں کا تحفظ ضروری ہے، لیکن ایسا تحفظ بھی نہ ہو کہ ایسا تالا لگائیں جو آپ خود بھی نہ کھول پائیں۔ کتابوں کو بار بار پڑھیں، بار بار پڑھیں، اور کتابیں خریدنے کے لیے جتنا بھی ہو سکے اپنی جیب کو کھلا رکھیں۔ اہل علم نے، ہمارے علماء سلف نے کتابوں کو خریدنے کے لیے بہت محنت کی، حتیٰ کہ انہوں نے اپنے کھانے پینے کے سوا، کھانے پینے کے خرچ کے سوا جو پونجی پیسہ ہوتا تھا وہ کتابوں کو خریدنے میں صرف کر دیتے تھے۔ ہمارے پاک و ہند کے بعض علماء کے اقوال ہمارے والد گرامی رحمت اللہ علیہ نے ہمیں سنائے ہیں، کہا کہ وہ کہا کرتے تھے کہ میری دولت صرف وہ ہے جس سے میرا بیٹا کتابیں خرید لے گا، اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ میری دولت نہیں ہے۔ اور یہ واقعہ سن کے یقین جانے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ واقعہ ذہن میں آتا ہے۔ بکری آئی، بکری کو تقسیم کرنے کا وقت آیا، تقسیم کر دی، ایک ٹانگ یا دستی گوشت گھر میں رکھ لیا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ سارا ہم نے تقسیم کر دیا ہے، صرف ایک ٹانگ بچ گئی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ سارا جو تقسیم کر دیا ہے وہی بچا ہے، یہ ٹانگ نہیں بچی، وہ چونکہ اللہ کی راہ میں چلا گیا ہے، یہ ہم کھا جائیں گے۔ اپنے پیسے سے جتنا بھی ہو سکے کتابیں خریدیں۔ مولوی کا ہتھیار کیا ہے؟ تیر و تلوار والے مولوی تو اب گزر گئے نا، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ۔ آج ہمارا جو روزمرہ کے استعمال کا ہتھیار ہے وہ کتاب ہے۔ مولوی کو اپنے ہتھیار سے مسلح ہونا چاہیے، کتابیں خریدیں اور بے دریغ پیسہ خرچ کریں۔ علامہ فیروز آبادی رحمۃ اللہ علیہ مشہور امام گزرے ہیں، مشہور عالم گزرے ہیں، انہوں نے 50,000 کیا چیز ہے؟ سونے کی اشرفی، 50,000 اشرفی نہیں بلکہ مسقال، 50,000 مسقال ذہب، 50,000 مسقال سونے کی کتابیں کرتے ہیں۔
اللہ رب العزت توفیق دے تو اپنے پیسے کو کتابوں کے خریدنے میں صرف کریں، اور یہ ہوگا جو ہمارے لیے ایک بہترین ہتھیار ہوگا۔ ہمارے پاس کتابیں ہوں گی، جب چاہیں کھولیں، جب چاہیں پڑھیں، لیکن کتابوں کو خریدنے کے لیے یہ کوشش کریں کہ سب سے پہلے یہ معیار دیکھیں کہ کتاب میں کون سی لینا چاہتا ہوں۔ اپنے مطالعہ میں اللہ نے دولت دی ہے، آپ اکٹھی کتابیں بھی خرید کے رکھ سکتے ہیں، اور طالب علم عموماً آہستہ آہستہ کتاب خریدتا ہے۔ اپنے لیے قرآن کریم سے متعلقہ کتابیں، علوم قرآن سے متعلقہ کتابیں، تفسیر ہے مثلا، بہت بڑی بڑی تفسیر لا کے اپنے پاس رکھ دیں گے، جبکہ آپ ابھی طالب علم۔ آپ کی استعداد یہ نہیں ہے کہ ان بڑی کتابوں کو ہضم کر سکیں۔ چھوٹی سی کتاب لیجئے، آغاز کیجئے۔ آپ مثال کے طور پر آج ہمارے پاس دارالاسلام کی چھاپی ہوئی احسن البیان ہے، ایک جلد ہے، اور اپنے اندر انتہائی جامع اور معنی تفسیر ہے۔ زبدۃ التفسیر ہے، فتح القدیر امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ کا ملخص، بالکل اسی سائز کی ہے۔ اشرف الحواشی پاکستان انڈیا میں کتاب چھپتی ہے، لاہور سے چھپی ہے، مولانا محمد عبدہ الفلاح رحمۃ اللہ علیہ اس کے مؤلف ہیں۔ تقریباً احسن البیان اور اشرف الحواشی دونوں ایک ہی طرح کی کتابیں ہیں، انتہائی مختصر اور انتہائی جامع۔ چھوٹی کتاب لیجئے اور اس کو پڑھنا شروع کر دیجئے۔ جب آپ ان چھوٹی کتابوں سے آگے بڑھیں گے، پھر آہستہ آہستہ آپ ابن کثیر لیجئے، فتح القدیر امام شوکانی لیجئے، اور امام قرطبی کی الجامع لاحکام القرآن لیجئے۔ تفسیر کی کتابیں بے شمار ہیں، اور یہاں سعودی عرب میں شیخ سعدی کی مشہور تفسیر ہے، اردو ترجمہ بھی دارالاسلام نے اس کا چھاپ دیا ہے۔ تفسیر کی کتابیں ہیں تو اس طرح سٹیپ بائی سٹیپ۔ اسی طرح ہر فن کی کتاب، ہر فن کی کتاب کہتے ہوئے فن آج کل لوگوں نے لفظ بڑا بدنام کر دیا ہے۔ فن کہتے ہی فنکار سمجھ میں آ جاتا ہے، اور فن جو ہے وہ ایسا نام دے دیا گیا، فنون تشکیلیہ، اور اسی طرح جتنے بھی غلط قسم کے لوگ ہیں ان کو فنکار بنا دیا۔ فن اصل میں بڑا عزت والا لفظ تھا، فن حدیث، فن تفسیر، فن رجال۔ کسی بھی فن کی کتابیں خریدنی ہیں اور آپ نے مطالعہ شروع کرنا ہے تو پہلے چھوٹی چھوٹی سے حدیث کا مطالعہ کرنا ہو تو ہمارے یہاں ایک معیار ہے، جامعہ سلفیہ فیصل آباد، جہاں سے میں فارغ ہوا ہوں۔ جامعہ سلفیہ فیصل آباد میں نخبۃ الحدیث کے نام کی ایک کتاب ہے۔ پہلی کلاس میں نخبۃ الحدیث پڑھائی جاتی ہے، اور وہ نخبۃ الحدیث مولانا محمد سید محمد داؤد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کی تالیف ہے۔ انہوں نے وہ حدیثیں جمع کی ہیں، آغاز اس سے کیا جاتا ہے، ساتھ اردو میں ترجمہ بھی ہے۔ اب آپ کے سامنے چھوٹی سی کتاب چند حدیثیں آ جائیں گی۔ اب آہستہ آہستہ آپ دوسری کلاس میں بلوغ المرام پڑھائی جاتی ہے، اس کے بعد آپ کے پاس حدیث کی کتابیں ہیں، لیکن چھوٹی کتاب سے لے کے شروع کریں گے۔ آپ کا ذہن، آپ کی ذہنی استعداد اسے قبول کرے گی، آہستہ آہستہ ذہن میں توسع آئے گا، بإذن اللہ تعالیٰ بڑی بڑی کتابیں پڑھنے کی طرف آپ کی توجہ ہو جائے گی، اور آپ انہیں آسانی سے قبول کر سکیں، آسانی سے سمجھ سکیں۔ چھوٹی کوئی کتاب آپ نے پڑھی نہیں اور سٹارٹ ہی کر دیا کہ میں بخاری شریف ہی شروع کروں گا۔ ہمارے بعض ایسے واقعات ہوئے ساتھیوں میں، کچھ طالب علموں میں، کہا کہ نہیں جی ہم تو درس دیں گے تو صرف بخاری شریف کا دیں گے۔ بخاری شریف کو سمجھنے کے لیے، بخاری شریف کے ابواب کو سمجھنے کے لیے پہلے ایک ذہن چاہیے، ایک معیار چاہیے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا جو طریقہ کار ہے، وہ آپ چونکہ علماء بھی ہیں، طلبہ بھی ہیں، آپ جانتے ہیں کہ ایک حدیث کو وہ ذکر کریں گے، اور اس حدیث کو بخاری شریف میں بعض حدیث کو درجنوں مرتبہ ذکر کریں، لیکن جہاں بھی اس حدیث کو نئے سرے سے لائے ایک نیا مسئلہ ثابت کیا۔ پہلی حدیث لے لیجئے، بخاری شریف کی پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات۔ پہلی حدیث سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 7 مقامات پر 7 مختلف مسائل جو ہیں وہ اخذ کیے۔ اب ہم نے
ایک سلسلہ یہاں طالب علموں کے لیے اسپیشلی یہ بھی ہے کہ ہماری کوشش آج کے موجودہ دور میں یہ آ گئی ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی کتاب ہو اور اسی سے گزارا چلتا رہے. جو کتابوں کے مختصرات ہیں ان کو لے کے ہم چلتے ہیں. اب جو بخاری شریف کو مختصر کرنے والے ہیں وہ آپ سمجھتے ہیں کہ بخاری شریف کی اس حدیث کو ایک ہی مرتبہ لائیں گے. 6 مسائل گویا کہ اس کتاب سے نکل گئے. آپ کتاب کو اس کے صحیح معنوں میں اگر سمجھنا چاہتے ہیں تو پھر یہ کہ بخاری شریف اسی طرح مسلم شریف ہے، ان کے ابواب پر غور کریں اور غور کریں کہ ابواب بخاری شریف کے ابواب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اپنے ہیں. اور بعض دفعہ پڑھنے میں ملتا ہے کہ امام مسلم نے اپنی صحیح میں یہ باب قائم کیا ہے. شاید آپ لوگوں کے کبھی مطالعے میں یہ بات آئی ہو. امام مسلم نے اپنی صحیح میں یہ باب قائم کیا ہے. کیا یہ جملہ صحیح ہے؟ یہ جملہ غلط ہے، کیونکہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے تبویب نہیں کی. تبویب کے حساب سے احادیث جمع کر دی ہیں اور تبویب کرنے والے شارحین حدیث ہیں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ. آپ کتاب کو اس طرح نہ لیں کہ فوری طور پر ٹاپ پہ چلے جائیں اور کہیں کہ نہیں میں تو درس دوں گا تو وہی اور اگر میں پڑھوں گا تو وہی، بلکہ کوشش کریں کہ چھوٹی کتاب سے. اب جیسے نخبۃ الحدیث ہے، بلوغ المرام ہے، اسی طرح چھوٹی چھوٹی عمدۃ الاحکام ہے، حدیث کی کتاب ہے مقدسی کی. چھوٹی کتاب سے لے کے بڑی کی طرف بڑھتے جائیں. اور ایک بات ذہن میں رکھیں کہ ہمارے چونکہ حسد، جیسا کہ شیخ مسعود الحسن صاحب بتا رہے تھے، حسد کے نتیجہ میں بہت ساری باتیں سامنے آتی ہیں. حسد کے نتیجہ میں بعض کتابوں کے خلاف کچھ رائے آ جاتی ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو سننے میں آ رہا ہے یہ بڑی پکی بات ہے، اس کتاب کے ہم قریب نہیں جانا. آپ اگر کسی کتاب کے بارے میں کسی صحیح عالم، نیک صالح عالم کی رائے لیں اور وہ کہے کہ اس کتاب کو نہ پڑھو، یقیناً اس کو چھوڑ دو. لیکن ایسے چلتے ہوئے اڑتی ہوئی بات سنی اور کہا کہ اس کتاب کے قریب نہ جاؤ، اس کو بالکل چھوڑ بیٹھے، ایسا نہ ہو. طالب علم کا کام ہے کہ وہ ہر مفید چیز سے فائدہ اٹھائے. اس سلسلہ میں برصغیر پاک و ہند میں ایک واقعہ پیش آیا. سعودی عرب کے علماء، آپ کو معلوم ہے کہ بعض علماء ہندوستان میں پڑھ کے آئے ہیں اور ان کے اساتذہ ہندوستان میں ہیں، اور انہی کے سلسلہ میں محمد المجدوب مصری عالم ہیں، انہوں نے کتاب لکھی ہے علماء و مفکرون عرفتہم. کچھ علماء اور مفکرین جن سے میں ملا، اس کتاب میں انہوں نے ایک واقعہ ذکر کیا اور یہ بڑا مشہور واقعہ ہے. کہتے ہیں کہ شیخ عبداللہ القرآوی جو قسیم کے علماء میں سے ہیں اور ریاض میں بھی ہیں اور ان کے آج تقریباً ہمارے خبر میں بھی اسمبلی کے لوگ ہیں. شیخ عبداللہ القرآوی ہندوستان میں گئے پڑھنے کے لیے تو وہاں دیکھا کہ ہمارے مشائخ میں سے ایک شیخ ایسے ہیں جو شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب کے بڑے خلاف ہیں. ان کا نام آئے تو لعنت ملامت کے بغیر نہیں لیتے اور درس شروع کریں تو جہاں موقع ملے فوری طور پر ان کے خلاف وہ کچھ نہ کچھ کہہ دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ مجھے سن کر بڑا تعجب ہوا کہ عالم ہیں یقیناً، اور شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب کے اتنا خلاف ہے، ان کو کہاں کسی نے کون سا جنکشن دے رکھا ہے کہ یہ بغیر ان کے خلاف بدوا کیے گزرتے ہی نہیں. کہتے ہیں کہ میں نے کتاب التوحید لی، اس کا پہلا حصہ جو ٹائٹل پیج ہے یعنی اندر والا ٹائٹل بھی جس میں سے محمد بن عبد الوہاب نظر نہ آئے، وہ نکال لیے اور میں نے اپنے پاس رکھے. کسی طریقے سے باقی کا حصہ میں نے ان کو پتہ چلنے دیے بغیر ان کے ٹیبل پر رکھ دیا. اس واقعہ کو بعض علماء زبانی اور طرح سے بیان کرتے ہیں کہ ان کے جانے آنے والے راستے میں کتاب رکھ دی، جبکہ محمد مجدوب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ شیخ عبداللہ قرآوی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ طالب علم ہے اس استاد کا، وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ کتاب ان کے ٹیبل پر رکھ دی. انہوں نے کتاب دیکھی، بڑے خوش ہوئے، کہا کہ بھائی بڑی زبردست کتاب ہے. توحید کے موضوع پر اتنی جامع معنی اور مختصر کتاب میری نظر سے
کہتے ہیں کہ مجھے موقع ہاتھ آ گیا، میں نے کہا کہ آج میں شیخ محترم کی جو غلط فہمی ہے، جو کتاب کے اور اہل کتاب صاحب کتاب کے بارے میں جو بدظنی پیدا ہو چکی ہے، آج دور کر سکتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے وہ ٹائٹل پیج لا کے کتاب کے اوپر سیٹ کر کے بتایا، میں نے کہا یہی بنتا ہے یا نہیں؟ پتہ تو چل سکتا ہے نا کہ یہ اسی کتاب کا ٹائٹل ہے، کیونکہ پشتے میں بھی کچھ حصہ لگا ہوتا ہے ٹائٹل کا۔ کہتے ہیں کہ وہ دن اور اس کے بعد جب تک میں وہاں رہا، کسی مجلس میں کسی حوالے سے بھی ذکر آ جائے ان کے لیے دعا کرتے، بلکہ انہوں نے عہد کیا کہ میں جب تک زندہ رہوں گا میں نے جتنی بد دعائیں اس شخص کے لیے کی ہیں میں اتنی ہی اب دعائیں دیتا رہوں گا۔ محض ایک حاسد نے ان کے دماغ میں یہ ڈال دی کہ محمد بن عبد الوہاب جو ہے وہ غلط آدمی ہے۔ کسی حاسد کے حسد کو دیکھ کر یا سن کر کسی کتاب کے بارے میں اس طرح کا فیصلہ نہ کر لیں، بلکہ کتاب کو کسی اپنے بڑے جس میں آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے یہ صحیح رائے دیں گے ان سے پوچھ لیں کہ وہ کتاب کیسی ہے۔ اگر وہ مشورہ دیتے ہیں تو اس کو لیں، کتابیں خریدیں، حدیث کی تفسیر کی کتابیں لیں، حدیث کی کتابیں لیں، فقہ کی کتابیں لیں، اور اسی طرح سیرت کی کتابیں ہیں۔ سیرت کی کتابوں میں ظاہرہ کہ البدایہ والنہایہ میں سیرت ہے یا نہیں، لیکن بہت بڑی کتاب ہے۔ اور مختصر کتابوں میں صحیح السیرہ، صحیح سیرت ابن ہشام رحمۃ اللہ علیہ کو علامہ محمد ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ نے 2 حصوں میں کر دیا ہے۔ ضعیف السیرہ الگ ہے اور صحیح السیرہ الگ ہے۔ صحیح السیرہ لیں، مختصر بھی یقیناً ہے اور اس میں کوئی غلط سلط روایت بھی انہوں نے باقی نہیں چھوڑی۔ فائدہ کیا ہوگا؟ آپ نے پہلے صحیح سیرت پڑھ لی، آپ کے دل و دماغ پر صحیح باتیں سیرت سے متعلقہ جو ہیں وہ نقش ہو گئی۔ اب آپ تفصیلی کتابیں پڑھیں گے تو آپ کے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ میں نے یہ بات پڑھی ہوئی ہے، صحیح یہ ہے۔ اسی طرح محمد اکرم العمری ہے، صحیح سیرت کے نام سے ان کی بھی ایک کتاب ہے۔ اس طرح مختصر کتابیں پہلے پڑھیں اور اس کے بعد مغازی ہیں، البدایہ والنہایہ ہے، یا دیگر کتابیں ہیں۔ تاریخ اور سیرت اور رجال کی کتابیں پڑھنے کے لیے بالکل آغاز سے اس طرح آپ آغاز کریں۔ اگر اس سلسلہ کو آپ اسی انداز سے لے کے چلیں گے، پہلے چھوٹی پھر بڑی اور پھر بڑی، انشاءاللہ آپ کے لیے یہ سلسلہ مفید رہے گا۔ چھوٹتے ہی آدمی ایک بڑی چیز کو ہاتھ لگا لے اور وہ اس پہ پہنچ نہ پائے، اس سے بہتر ہے کہ چھوٹا چھوٹا کر کے بڑھتے جائیں، اور اللہ رب العزت عمر دے، توفیق دے، اوقات میں برکت دے، تو انشاءاللہ یہ ساری چیزیں ایک ایک کر کے پڑھی بھی جا سکتے ہیں، خریدی بھی جا سکتے ہیں۔ اہل علم نے کتابوں کے لیے جو پڑھنے کے لیے، مطالعے کے لیے چیزیں بتائی ہیں، ان میں یہ چیزیں خاص طور پر رکھی کہ کسی کے حسد کے نتیجہ میں کسی کتاب کے بارے میں ایک مرتبہ سن لیں، اس کو چھوڑ دیں، یہ نہ کریں۔ اسی طرح کتابوں کے مطالعہ کے سلسلہ میں ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جب آپ کوئی کتاب پڑھیں تو اس میں سے کچھ نوٹس لیتے رہیں۔ 2 شکلیں ہیں نوٹس لینے کی۔ ایک یہ ہے کہ آپ نے یہ کتاب پڑھی ہے، کتاب کے اوپر اور دائیں بائیں اور نیچے چاروں سائڈیں خالی ہوتی ہیں، خاص طور پر 3 سائڈیں، اوپر کی، نیچے کی اور دائیں کی، کیونکہ اندر والی جو ہے اس صفحے کی دائیں سائڈ اور اس صفحے کی بائیں سائڈ جو حاشیہ ہے، بہتر ہو کہ آپ اس حاشیہ پر جو نوٹس ہیں وہ لیتے رہیں۔ ایک بات ذکر کی مؤلف نے، اور آپ کے علم میں ہے کہ یہاں حدیث تو ذکر کرتی ہے لیکن اس کی تخریج نہیں کی، آپ کے علم میں تخریج ہے، سائڈ میں تخریج لگا دی، رواہ البخاری و مسلم۔ اور یہاں ایک بات ذہن میں آگئی، بعض لوگ لکھتے ہیں رواہ البخاری والمسلم، کیونکہ البخاری ال ہے اور ساتھ ہی مسلم پر بھی ال لگا دیتے ہیں، رواہ البخاری والمسلم، جبکہ وہ امام مسلم ہے، ان کے ساتھ الف لام نہیں۔ الف لام کے شوق کو اس حد تک بعض لوگ پال لیتے ہیں۔ میرے سننے میں آیا کہ پاکستان میں ایک صاحب نے جا کے ایک دکان بنائی، عربوں سے گیا تھا، اور اسے معلوم تھا کہ یہاں اس کے ساتھ بھی الف، اس کے ساتھ بھی الف، اس کے ساتھ بھی الف، تو وہ کاروبار اس نے جا کے کھولا، کوئی جیسے ہمارے کہتے ہیں نا یہ چامپو کا اسپیشلسٹ ہے،
اور یہ لیگ پیسز کا اسپیشلسٹ ہے. اس نے دکان بنائی چانپوں کی اور دکان کا نام رکھا دارالچامپ. تو یہ نہ کریں کہ آپ ہر چیز میں الف لام ہی ڈالیں اور دارالچامپ بنا دیں. جہاں کچھ ہے وہاں رکھیں. آپ حاشیہ لکھیں رواہ البخاری و مسلم، اور اگر ہو سکے تو اس میں جو صفحات ہیں، جلد ہیں، آپ اس کا اضافہ کر دیں. اسی طرح کوئی چیز آپ کے علم میں ہے، کسی دوسری کتاب سے آپ نے لی، وہ آپ یہاں اضافہ کر دیں صفحے میں. لیکن یہاں ایک بات میں اور ذکر کر دوں کہ ایسا نہ ہو کہ کتاب آپ لائبریری سے لائے ہوں مانگ کے یا ادھار، اور اس پہ آپ اپنی فنکاری کرتے رہیں. یہ صحیح نہیں ہے. اگر آپ کی اپنی زرخرید کتاب ہے تو اس میں یہ کام کریں. ویسے بھی آپ کی وہ کتاب جو ہے وہ ایک قیمتی چیز بن جائے گی. آپ کا حاصل مطالعہ ادھر ادھر سے جو کتابوں سے حاصل ہے وہ اس کے حاشیے پر چلاتے رہیں گے. ایک شکل یہ ہے، اور ایک شکل یہ ہے کہ آپ الگ سے پیپر رکھیں. اس کتاب کو پڑھ رہے ہیں اور اس پیپر پہ آپ نوٹ لگاتے رہیں. اور جب آپ کوئی چیز نوٹ کریں تو اس کو ذرا تھوڑا سا ہوش و حواس سے نوٹ کریں. اب یہ نہیں کہ یہاں آپ نے ایک صفحہ پڑھ لیا اور آپ چاہتے ہیں کہ ایک صفحے کا میں ہیڈنگ لگاتا ہوں، یا ایک موضوع پڑھ لیا آپ نے اور چاہ رہے ہیں کہ میں اس کو یہاں مختصر لکھ دیتا ہوں 1-2 لائن میں تاکہ مجھے یاد رہے. اس وقت وہ 1-2 لائن ایسی لکھیں کہ جو اس کتاب کے اس مضمون کی ترجمانی کرتی ہو. صحیح معنوں میں وہ ہیڈنگ ہو، عنوان بن سکے. ایسا نہ ہو کہ یہاں آپ نے کچھ اور پڑھا ہے اور ملتا جلتا کوئی لفظ لگا کے ہیڈنگ میں کچھ اور لکھ جائیں. ایسا بھی ہوا ہے. ایک مرتبہ دبئی میں مجھے جمعہ پڑھانے کا موقع ملا. میں کافی عرصہ وہاں بھی رہا ہوں، تقریباً 17 سال. تو ایک جگہ جمعہ پڑھا کے بعد میں کھانا کھانے کے لیے بیٹھے. کچھ ساتھی ظاہر اور بھی تھے. ایک صاحب کہتے ہیں جی ہم نے ہمارے ایک ساتھی سے سنا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے اپنے ریڈیو پروگرام میں یہ کہا ہے کہ بلی حلال ہے. بلی حلال ہے. میں نے کہا کہ بھائی میں تو ایسا نہیں کہہ چکا. کہتے ہیں کہ وہ بڑی توجہ سے سنتے ہیں اور وہ باقاعدہ نوٹ لیتے ہیں. میرا پروگرام ڈیلی تھا ام القوی ریڈیو سے. تو کہتے ہیں وہ باقاعدہ نوٹس لیتے ہیں اور ان کی کاپی میں یہ لکھا ہوا ہے. مجھے بات ذہن میں آ گئی. میں نے کہا کہ میں نے کچھ عرصہ پہلے پروگرام شروع کیا تھا. آج الحمدللہ وہ فقہ اصلاح 3 جلدوں میں چھپ چکی ہے. اس کے آغاز میں کتاب الطہارہ، ظاہر ہے کہ نماز کے شروع میں جو طہارت کے مسائل ہیں، کتاب الطہارہ کے ضمن میں نے یہ ذکر کیا تھا کہ بلی کا جھوٹا پاک ہے. بلی کا جھوٹا پاک ہے. اب پاک ہے اور حلال ہے، میرا خیال ہے کتنی دور کی باتیں تو نہیں ہے نا. اتنی سی کوتاہی کی اور وہاں لکھ دیا کہ بلی حلال ہے. اب مطالعہ، اپنا حاصل مطالعہ اس طرح نہیں ذکر کرنا کہ بلی کو حلال کر دیں، اس کے جھوٹے کو پاک رہنے دیں. اس طرح نوٹس لینے میں کسی قسم کی کوتاہی نہ ہو. پوری ذمہ داری کے ساتھ کتاب کا جو ماحصل ہے یا مضمون کا جو خلاصہ ہے وہ آپ نے اس کو الگ سے لے لینا ہے. اور آج کے دور میں، موجودہ دور میں الحمدللہ بڑی آسانیاں ہیں. مطالعہ کرنے کے لیے آپ کو ہر طرح کے رنگ ملیں گے. کچھ لوگ رنگ لگا کے کچھ لائنوں کو ہائی لائٹ کر لیتے ہیں. رنگ لگا لیا، ہائی لائٹ ہو گیا، کہیں نیلا کہیں پیلا. بعض ساتھیوں کی کتابوں میں دیکھا کئی رنگ استعمال ہوتے ہیں اور کوئی حرج نہیں، بلکہ اپنی کتاب ہے تو یہ بڑی اچھی چیز ہے. اور یہ آج بھی شروع نہیں ہوئے. رنگوں کا ذکر پرانے زمانے کے ہمارے علماء سلف سے ملتا ہے. حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تقریب جو ہے، تقریب التہذیب التقریب کے نام سے جو کتاب ہے، اس کی تالیف کے زمانے میں یہ رنگ استعمال کیے اور انہوں نے ذکر کیا ہے کہ ہم نے اس ترتیب سے رنگوں کو استعمال کیا ہے. نیلا لیا، پیلا لیا، کالا لیا، کہاں کہاں کیا رنگ استعمال کیا. رنگ استعمال کریں، اپنی ضروری معلومات کو ہائی لائٹ کریں. اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ چیزوں میں رنگ استعمال کرنے کی بجائے آپ اس کے اوپر لائن لگا لیتے ہیں. ہمارے یہاں انگلش میں کہتے ہیں انڈر لائن کرنا. معروف ہے نا کہ ہم نے کچھ
کلمات جو ہیں وہ انڈر لائن کیے ہیں، اور کہتے ہیں انڈر لائن کرنا، لیکن لائن خود اس لفظ کے نیچے لگاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہم نے کچھ کلمات کو انڈر لائن کیا ہے، جبکہ کلمات انڈر لائن نہیں بلکہ وہ آن لائن ہے۔ نہیں، آن لائن کا لفظ آج کل اچھا ہے، کلمات آن لائن کا رکھے ہیں کیونکہ لائن نیچے لگاتے ہیں۔ علماء سلف کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ کلمات کے اوپر لائن لگاتے تھے۔ لائن لگائیں، اوپر لگائیں، نیچے لگائیں، یہ آپ کی مرضی ہے، کتاب بھی آپ کی اور طریقہ کار آپ کا، لیکن کلمات کو اپنے ذہن میں قریب کرنے کے لیے، بڑے موضوع کو بہت مختصر کرنے کے لیے ایک طریقہ کار یہ ہے جو ہمارے لیے آپ کے لیے یقیناً مفید ہے۔ آپ ایک موضوع پڑھتے آ رہے ہیں، اس موضوع سے آپ کو صرف 4-6 لائنیں جو آپ کی نیت ہے کہ میں اس طرح اس کو استعمال کروں گا، ان کو آپ انڈر لائن کریں۔ اس طرح آپ کے پاس کتاب کے اندر متن کے ساتھ، کتاب کے حاشیے میں اور الگ سے ایک صفحے پر نوٹس لینے کا سلسلہ 3 طرح کا موجود ہے، اور ان 3 طرح کے سلسلوں میں سے یہ تیسرا سلسلہ جو ہے نا، جو باہر کے پیپر پر لکھتے ہیں، یہ آپ اس نیت سے لکھیے کہ ہم اس سے فائدہ اٹھایا کریں گے۔ کبھی یہاں جلدی ہوئی، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ اچانک آپ کوئی کام کرنا پڑ جاتا ہے۔ ابھی جمعے سے آدھا گھنٹہ پہلے کسی نے آپ کو اطلاع دی کہ جمعہ آج آپ کو پڑھانا ہوگا۔ اب ظاہر ہے کہ آپ یا تو اپنے دماغ سے کام کریں۔ ہمارے بہت سارے علماء ایسے ہیں، اللہ رب العزت نے اتنا ملکہ اور اتنا مہار پر ان کو ذہنی طور پر اتنی ملکیت دے رکھی ہے کہ جب چاہیں جہاں چاہیں تقریر کا کہیں وہ وہیں کھڑے ہو کے 1 گھنٹہ 2 گھنٹے تقریر کر لیتے ہیں۔ یہ اللہ کی دین ہے، جو چاہے کریں، لیکن چاہیے یہ کہ خطبے کو تیار کر کے لوگوں کے سامنے رکھیں۔ اچانک کسی نے خطبے کا کہا، آپ کے پاس نوٹس موجود ہیں کسی بھی موضوع کے، آپ کو ایسے موقع پر یہ نوٹس کام دیں گے۔ آپ نیت یہ کریں کہ ہم ان نوٹس کو اپنے لیے لکھ رہے ہیں، اور اگر کبھی اللہ ایسا موقع لے آئے اور اللہ رب العزت آپ سب پہ لائے کہ آپ لکھیں، آپ کی کتابیں چھپیں، اور ہمارے الحمدللہ علماء کرام ہیں یہاں موجود ہیں جن کی کتابیں الحمدللہ لائبریریاں بھری ہوئی ہیں، ایسا موقع آئے تو آپ کے یہی نوٹس جو ہیں یہ بہترین کتابوں کی شکل اختیار کر جائیں گے۔ اور پہلے علماء کرام سے آپ کو معلوم ہے بہت ساری کتابیں ایسی مل رہی ہیں کہ اصلاً وہ ان کے نوٹس ہی تھے۔ ان نوٹس میں سے بدائع الفوائد اور اسی طرح بہت ساری اور کتابیں ہیں علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی، جن کے بارے میں شیخ کہہ رہے تھے کہ ان کی کتاب پڑھنا ہی نہیں۔ زاد المعاد کے حوالے سے علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے استاد گرامی شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جو ساری دنیا کو وہابی بنا گئے، اب ان کو لوگ خرافی سمجھنا شروع ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت دے۔ مطالعے کے لیے یہ چیزیں اور اس انداز سے آپ مطالعہ کریں، اور آج کے موجودہ دور میں آپ کتابیں نہیں خریدتے، آپ اتنی کتابیں کہاں کہاں اٹھا کے پھریں گے۔ آج وہ دور آ چکا ہے کہ آپ کے پاس اتنی سی ہارڈ ڈسک ہوتی ہے، فلیش میموری ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں کل تک جو اونٹوں پہ لاد کے 100 اونٹ بھی شاید وہ کتابیں نہ اٹھا سکیں، آج آپ کے پین کے اندر میموری ہے، اس پین کے ہی نیچے لگی ہوئی میموری میں وہ ساری کتابیں ہیں۔ یہ لکھنے کے لیے جگہ ہے، یہاں سیاہی کے لیے بھی جگہ ہے، یہاں میموری بھی ہے، اور اس کو کمپیوٹر میں لگانے کے لیے اندر کی سائڈ میں جگہ بنی ہے۔ ایسی چیزیں میسر ہیں یا نہیں؟ جس طریقہ سے بھی ممکن ہو بکثرت کتابیں جمع کریں، کتابوں کا بہترین طریقے سے مطالعہ کریں، اور درجہ بدرجہ چھوٹی کتابوں سے بڑی کتابوں کی طرف بڑھتے جائیں۔ یہ علم جو ہے ہمارے لیے نور ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ نے کہا نا، شکوت الی وکیع الی سوء حفظ، شکوت الی وکیع سوء حفظ فاوصانی الی ترک المعاصی العلم نور من الہ ونور اللہ لا یعطی لعاصی۔ یہ علم نور ہے۔ اللہ رب العزت سے میری دعا ہے کہ وہ ہمیں اور آپ سب کو علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحیح عقیدہ، عقائد کی کتابیں اور حدیث کی کتابیں، ان سے فقہ الحدیث
اور جتنے بھی ہمارے علماء کی صحیح کتابیں ہیں، بہر صورت کتابوں کے اختیار میں توجہ ضرور دینی چاہیے کہ یہ نہیں کوئی بھی کتاب اٹھائی اور پڑھنا شروع کر دیا۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے کہ صحیح کتابیں پڑھیں۔ اللہ یہ ہمیں توفیق دے کہ ہم نوٹس لیں، اللہ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم لکھیں، اپنے علم کو دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ بہت سارے ہمارے بہت بڑے بڑے چوٹی کے علماء ہیں، فوت ہو گئے ہیں، اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرمائے، ان کی اللہ رب العزت مسائی کو قبول فرمائے، لیکن کوئی ایسا ورثہ کتابی شکل میں چھوڑ کر نہیں گئے۔ شاگرد ہیں یقیناً، ان کا صدقہ جاریہ ہے، لیکن جتنا وہ علم رکھتے تھے کچھ پیچھے چھوڑ کے جاتے تو یہ بہت بڑی بات ہوتی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگ کے نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزاء۔ یہ تھے استاد محترم فضیلت الشیخ محمد منیر قمر حفظہ اللہ، جو بہت ہی اہم اور بنیادی باتیں اور بہت ہی مفید مشورے ہمیں عطا فرمائے۔ قاری محمد سلیمان حفظہ اللہ جو طبیعت ناساز ہونے کی بنا پر حاضر نہیں ہو سکے، انہوں نے معذرت کی، لہذا پروگرام جو تاخیر سے تھا وہ اپنے وقت پر، یعنی ہماری پہلی نشست مکمل ہونے جا رہی ہے، تو لہذا اسی پر ہم اپنی یہ پہلی نشست کا اختتام کرتے ہیں۔ ابھی دہرانے کا وقت ہے اور اس کے بعد